السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم رمن بے سر و سامہ مدد قبلِ دی مدد کعبہ ایمہ مدد انتظار کرم عثمان عینی رہا ہے خدا بیو خدا بیو خدا کا مدد۔ آج کا یہ مبارک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم پر، تمام لوگوں پر، ساری مخلوق پر، جن و انس پر، سب پر رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ پہلے کچھ بات ہوتی تھی اور لوگوں سے کچھ غلطیاں صادر ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، فوراً عذاب نازل ہوتا تھا۔ آج سرکار کے صدقہ و طفیل میں اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان کے صدقہ و طفیل میں، سرکار کے صدقہ و طفیل میں آج یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، یہ انکار کرنے والے بھی اس دنیا میں عذاب عام سے ہیں۔ اور کل ایسے رحمت للعالمین ہیں، کل قیامت میں حشر میں بھی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سورج سوا دینے پر ہوگا اور سب جائیں گے سب کی بارگاہ میں، تمام انبیاء کی بارگاہ میں، اور وہ سختی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے اور جو اس میں تفصیل ہوگی اس میں بھی سب کو حصہ ملے گا۔ لیکن جنت کا مزدہ کس کے لیے ہے؟ جس نے ان کا کلمہ پڑھا اور اس کلمے کو سلامت اس دنیا سے لے کے جائے گا تو جنت اس کی جاگیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر شریف میں زندہ ہے اور اعلیٰ فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری جسم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے لیے یہاں پر زمین پر رہنا پسند فرمایا، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان کی لاشیں تک آسمانوں میں اٹھا لی۔ تو وہ ایسے رحمت للعالمین ہیں۔ تو جب ایسے رحمت للعالمین ہیں تو اب ان کا تذکرہ
ان کی آمد کا تذکرہ، اور یہ ہم کو حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو محفل میلاد میں ہم یہاں جمع ہیں تو کون ہے؟ سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر وقت ہر آن نو بنو اس وقت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کا نزول ہم پر ہوتا ہے، اور اس کے قاسم محمد رسول اللہ ہے، تو ان کا چرچا محفل میلاد میں ہوتا ہے اور ان کا ذکر ہوتا ہے، تو یہی محفل میلاد ہے۔ اور یہ محفل میلاد آج سے نہیں بلکہ جہاں محفل میلاد ہوتی ہے تو وہاں انبیاء کرام کا اور اولیاء ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ملائکہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تداعی کرتے ہیں، آؤ آؤ یہاں ہے تمہارا مطلوب مقصود، آؤ یہاں آؤ، اور وہاں سے لے کر آسمان تک چھا جاتے ہیں۔ ہمیں دکھتا نہیں، لیکن محفل میلاد میں کیسی کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظر دی ہے، وہ اس نظر سے وہ اس کا بھی دیدار کرتے ہیں، لیکن سرکار نے بتایا کہ جو آتے ہیں آسمان تک چھا جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے، لیکن وہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا، کس حال میں دیکھا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں کو ہم نے اس حال میں دیکھا کہ وہ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ کچھ اور غرض سے بھی آئے تھے، دنیا کی غرض سے بھی آئے تھے، لیکن بات یہ ہے، یہی تو ہم کو بتانا ہے، اور یہی بزرگوں نے تعلیم دی ہے کہ صالحین کے ساتھ میں جمع ہو جاؤ۔ یہی سب بزرگوں کی تعلیم ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کی بارگاہ میں سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ تو ان کے بارگاہ سے جب فیضیاب ہوگے اور ان کے دامن کو تھام لوگے، ارشاد ہوتا ہے ہم القوم لا یصبحون جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ تو یہ ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں یہ ذکر ہمیشہ ہوا، بلکہ ان کو پہلے دن سے یہی تعلیم کی گئی، بتایا گیا کہ جب ان کے پتلے میں روح پھونکی گئی اور جب انہوں نے نگاہ اٹھی تو آسمان پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے دیکھا تو عرض کی یا اللہ یہ کون ہے کہ یہ تیری اولاد میں سب سے پچھلا پیغمبر ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھ کو پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین و آسمان بناتا۔ اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ اسی کو فرماتے ہیں تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے جہاں تم ہی تو ہو، جانے جنا تم ہی تو ہو۔ تو یہ ہمیشہ وہ ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وصال شریف کا وقت قریب آیا تو حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ عروہ وثقیٰ کو کبھی نہ چھوڑنا، مضبوط سہارا کبھی نہ چھوڑنا۔ مضبوط سہارا کون؟ محمد رسول اللہ۔ ان کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا کہ میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ کوئی ساعت ایسی نہیں کہ وہ ان کا ذکر نہ کر رہے ہیں۔ تو ان کا ذکر وہ ذکر ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ ہر دور میں ہوتا رہا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور یہ بتایا کہ غلاموں کی پہچان کیا ہونی چاہیے کہ سرکار جب تشریف لائے تو پھر اس وقت کسریٰ کا محل جو تھا وہ ایسا مضبوط محل تھا کہ بعد میں بھی اس کو لوگوں نے
اس کو گرانے کی کوشش کری، اس کو توڑنے کی کوشش کری، لیکن بڑے بڑے ہتھوڑے اور بڑی بڑی آریاں اس پر کام نہیں کرتی تھی۔ وہ نشانی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمد کا وقت ہوا تو اس وقت وہ کسریٰ کا محل جو تھا وہ کانپ گیا، لرز گیا، اور اس کے ستون ہل گئے، اور وہ آگ جو 1000 سال سے چل رہی تھی، بجھی نہیں تھی، وہ آگ بجھ گئی اور ان کی امتی بھی خوش ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت بتوں نے سجدہ کیا، بہت اٹھانے کی کوشش کری، وہ بھی نہیں اٹھے۔ یہ بات ہے کہ اس وقت سرکار نے اعلیٰ حضرت یہی فرمایا، عرش تک ڈالیں گے ہم، عرش تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس، مثل فارس، ہاں مثل فارس۔ یاد رکھو کہ ان کے قلعے کس طرح سے بھئے تھے اور کس طرح سے لرزہ آیا تھا اور کس طرح سے کانپ گئے تھے ان کے قلعے۔ آج اس خبیث اپنے محلوں میں بیٹھ کر اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گستاخیاں کر کے بچ جائیں گے، لیکن سرکار دو عالم ابھی کچھ کارٹون وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بدل گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ امام بصیری نے سرکار نے فرمایا کہ میں جیسا ہوں وہ اس کی حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ کس سے فرمایا؟ حضرت عارف الناس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے ارشاد فرمایا کہ جیسا میں ہوں میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر امام بصیری نے فرمایا کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلون بالعلوم، کہ آپ کی حقیقت کو کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ قوم نیام، لوگ سو رہے ہیں، قوم نیام کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلون بالعلوم، خواب میں ہی دیدار پر راضی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس حقیقت کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی حقیقت کے اعتبار سے صحابہ کرام بھی اس کے مصداق ہیں کہ صحابہ کرام نے جو دیکھا تو وہ نورانی چہرہ ہی دیکھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیرت والا ہوں اور ساتھ غیرت والا ہے، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ تو وہ رب غیرت والا رب وہ کب چاہے گا کہ محمد رسول اللہ جو اس کے محبوب ہے ان کی ادا پر کوئی مطلع ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ جمال مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈالے کہ اگر ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو آفتاب جل کر خاک ہو جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جیسا میں ہوں وہ حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر ایک حدیث میں آیا کہ سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور اس نے بری بات کہی، اور بری بات کہی، سرکار نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ آفتاب ہیں، آپ جیسا جمال والا میں نے کہیں نہیں دیکھا، آپ آفتاب ہیں نہ شرقی نہ غربی۔ سرکار نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ نے تو متضاد قولوں کی تصدیق کر دی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کا اجالا کیا ہوا آئینہ، صدیق سب سے بہتر ہے، انہوں نے وہ دیکھا، اور ابو جہل ہے، کفر میں آلود ہے، ظلمت ہے، اس نے وہ دیکھا۔ تو آج جو یہ کارٹون بنا رہے ہیں یہ اپنی ہی شکلیں بنا رہے ہیں، لیکن ان سے منسوخ کر کے ہم کسی طرح کی کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اور فریڈم اور ایکسپریشن کے نام پر، ابھیویکتی کی سوتنترتا کے نام پر یہ تماشا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہودیوں کے خلاف کچھ لکھا جائے تو کہتے ہیں اینٹی سیمیٹزم، لیکن اگر اسلام کے خلاف لکھا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ابھیویکتی کی سوتنترتا ہے، بولنے کی آزادی ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ اگر اس طرح سے کیا جائے تو ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ امان اٹھ جائے گا دنیا سے، اگر کسی کی کوئی کسی سے دشمنی ہو۔ اور
ذرا سی دشمنی میں لگی ہو، ابھی میکرون جو ہے یا اس کے کچھ اور لوگ ہوں تو اور جو اسٹینڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں یا ہم اس کے ساتھ میں کھڑے ہیں تو اس کی تصویر یا اس کی ماں کی تصویر، ننگی تصویر بلڈنگوں پہ لگا دی جائے تو یہ کہیں گے کہ پبلک آرڈر ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اور پبلک آرڈر کو بگاڑ رہے ہیں اور یہ فریڈم اور ایکسپریشن نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس طرح کی بات سرکار کی طرف منسوخ کسی بھی چیز کو تم کرو گے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے اور اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہم آج بھی اسی زور سے لگائیں گے کہ عصر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے ڈھاتے جائیں گے گستاخ رسول میکرون کا خلاف، چاہے وہ ہندوستان میں رہتی ہو چاہے وہ دلی میں بیٹھا رہتی ہو، اور جو گستاخ ہوگا ہم ان کے قلعے ضرور انشاءاللہ ڈھا دیں گے اور وہ کیسے ڈھائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا کہ اوامر و نواہی کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو، اس شریعت کی پابندی کرو۔ آج اپنے چہرے مسلمانوں والے بناؤ، آج اس چہرے پر سنت لگا لو، داڑھیاں بڑھا لو، دیکھو کفار تمہارا کیا کرتے ہیں، کوئی کچھ تمہارا نہیں کر پائے گا۔ واخر دعوانا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک